रूल नंबर 201 पे बात करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर साहब। उम्मीद है कि अपोजिशन भी हमें सुनेगी, हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, ट्रेजरी बेंच और ये जो सारे बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर साहब, 2 तारीख को पंजगूर में एक ऐसे वाक़या हुआ जिससे इंसानियत का जो पैमाना है वो लर्ज़ उठती है। मासूम शहीद खदीर 4 साल का छोटा सा बच्चा है, उस घर के सामने अपना खेल रहा था। सुबह सवेरे एक मोटरसाइकिल वहाँ से आया, उठाया इसको ज़बरदस्ती। जब इसने चीखा तो इसके घर वाले निकल गए, इलाके के लोग निकल गए, इसके पीछा किया इस शोर के। इन गलियों में उसके पीछे करते हुए दूसरी गली में जब उन्होंने देखा, इस छोटे बच्चे के सर पे उन्होंने ब्लाक लगाए और उसके चीथड़े उठ गए। 4 साल का बच्चा है। जनाब स्पीकर साहब, आज मैं इसका केस इस अजीम अदालत में पेश कर रहा हूँ, अवामी अदालत। इसलिए इसको अवामी अदालत में कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के 1 करोड़ 20 लाख अवाम के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं और इस फोरम पे कानून साजी होती है। ये लेजिस्लेटिव अदारा है, लेजिस्लेशन होती है यहाँ। उसके बाद ये बाकी अदालतें उस पर अमल दरामद करते हैं। इस मासूम का कसूर क्या था? इसकी रूह जनाब स्पीकर साहब मुझसे सवाल कर रहा है, आपसे सवाल कर रहा है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से सवाल कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान से सवाल कर रहा है, और हम जो यहाँ बैठे हुए हैं हम सबको ये सवाल कर रहा है। सवाल ये है, क्या मुझे इस मुल्क में इंसाफ मिल सकता है? क्या मेरी कातिल गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या मेरी मांग की ये जो आंसू टपक रहे हैं, इसको पहुंचने के लिए इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं? जनाब स्पीकर साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुल्क में चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही है। इसलिए कि इस मुल्क में इंसाफ बिक जाता है, ज़मीर बिक जाते हैं, और जो ये इंसाफ के बिकने के बाद ये जो महलों में बैठे हुए जो फैसला किए जाते हैं, एक दिन ये ज़मीन बोस भी हो जाते हैं। हम तकाजा किससे करें? इंसाफ किससे मांगे? आज से 2 महीने पहले इसी फ्लोर पे 7 बंदे पंजगूर में शहीद किए गए थे। एक आलिम दीन था जिसका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से था, मौलाना अब्दुल हई साहब। उस वक़्त मैंने कहा कि इस DPO को वहाँ से निकाल दें। IG के नोटिस में लाया था, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि एक इस्तिलाह है यहाँ कि सियासी तौर पे हम किसी SHO को वहाँ नहीं भेजेंगे, ना भेजें, लेकिन कानून, IG पुलिस, रियासत में जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे हुए हैं, मोअज़्ज़ज़ ऐवान के जितने भी लोग और मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेरे लिए, बलूचिस्तान के अवाम के लिए काबिल क़द्र हैं। इनकी मैंडेट का मैं भी एहतराम करता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को एहतराम करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई पब्लिक के नुमाइंदे ये कहे कि कातिल को छोड़ें, हरगिज़ आप नहीं छोड़ें, किसी डाकू को छोड़ें, हरगिज़ आप नहीं छोड़ें,
لیکن یہ حق پہنچتا ہے پبلک کے نمائندے کو کہ کہے آئی جی پولیس کو کہ اس قاتل کو پکڑ لیں، اس کی ذمہ داری کہ اس کو پکڑ لیں۔ حیرانگی کی بات ہے جناب اسپیکر صاحب، میں نے پنجگور سے 21,000 اونٹ اٹھا لیے، میرے پوچھے بغیر آئی جی نے جس وقت اس کی آرڈر کیے تھے، اس کو چاگی سے نکالا گیا تھا، اس ڈی پی او کو غلط حرکتوں کی وجہ سے اس کو تومپا پنجگور میں۔ کیوں؟ پنجگور میں ایک سازش کے تحت میرے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ اسد کے BNP عوامی کے ووٹ بینک کو کیسے ڈیمیج کریں۔ آپ لوگ ڈیمیج نہیں کر سکتے ہو۔ میں نے 40 سال جو سیاست کی ہے، کبھی پبلک نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سازش کے تحت آپ وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتی ہو۔ کبھی میرے گاڑی پہ بلاسٹنگ ہوتی ہے، کبھی میرے گھر پہ بلاسٹنگ ہوتی ہے، راکٹ مارتے ہیں۔ میں اس سرزمین کے وسیع تر مفاد پہ، یہاں کے مظلوم لوگوں کی، پسے ہوئے لوگوں کی آخری سانس تک اپنا جنگ جاری رکھوں گا۔ یہ میرا قومی اور اخلاقی فرض بنتی ہے کہ میں اپنے چیزوں کو، اپنے عوام کی مفادات کو پروٹیکٹ کروں۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ڈی پی او کو آئی جی صاحب اگر ٹرانسفر کرنا نہیں چاہتے ہیں، اگر وہ اتنا اچھی، بہت ٹیلنٹڈ ہے، تو اس کو باولپور میں لے جائے، جہاں آئی جی صاحب کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے، ادھر ہی لے جائے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئی جی کو بلائیں، اس رول کے تحت آپ رولنگ دے دیں تاکہ یہ معاملہ کلیئر ہو جائیں کہ پنجگور ڈسٹرکٹ کو سازش کے تحت کیوں خراب کیا جا رہا ہے۔ اس مسئلے کو اگر میں خاموش رہوں گا، پورے بلوچستان میں سول سوسائٹی ملک سے باہر اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں۔ اگر اس معصوم کے قاتل کو پکڑا نہیں جاتی تو کل دوسرے، تیسرے، چوتھے ہر بندے کا، اور پتہ جناب اسپیکر صاحب، میں مخاطب ہوں اپنے بھائیوں سے، ان سے، اس کی والد صاحب چھوٹا سا کیبن ہے، یہ چائے اور چھولا بیچنے والا ہے۔ اس سماج میں غریب کو زندہ ہونے کا کوئی حق نہیں ملتا۔ ہم غریبوں کو کیا دے رہے ہیں؟ اس مظلوموں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ اس اسمبلی میں ہر دوسرے دن قرارداد پاس ہوتی ہے کہ قاتل کو پکڑیں۔ کبھی ANP کا مرکزی عہدیدار کو مارا جاتا ہے، کبھی نصر اللہ زہری کے بیٹے پہ مسئلہ ہوتی ہے، کبھی خاران پہ مسئلہ ہوتی ہے۔ یہ بلوچستان کی آبادی اتنی نہیں ہے کہ روزانہ ہم لاشیں اٹھاتے جائیں۔ بلوچستان کو ترقی دینے کے لیے امن انتہائی ضروری ہے، لیکن امن کی خاطر تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے آگے بڑھنا ہے۔ ایک عجیب ماحول یہاں بلوچستان میں پیدا کیا جا رہا ہے، جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کی حیثیت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے جتنے بھی پارٹی ہیں، پشتون، ہزارہ، بلوچ، جتنے بھی ہیں، ابھی وقت آ گیا کہ یونٹی پیدا کریں، اپنے کو بچا لیں، اپنی سرزمین کو بچا لیں، اپنی مفادات کو پروٹیکٹ کریں۔ نہیں تو ایک سازش کے تحت ان سب کے خلاف عجیب سے عجیب ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر صاحب۔ لیکن ہمیں دھمکی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام صحیح کریں۔ ہم نے کب کہا کہ ہم قانون کو نہیں مانتے ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ ہم آئین کو نہیں مانتے ہیں؟ آئین کو وائلیشن تو آپ لوگ کر رہے ہو۔ اس قاتل جس نے قتل کیا اس معصوم بچے کی، شہید کی، قدیر کی، اس کو تو اللہ مارے گا، کیونکہ قدیر کا لفظ قرآن شریف میں بہت سے سینکڑوں جگہ پہ آیا ہوا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جناب اسپیکر صاحب، میں زیادہ آگے نہیں اس مسئلے کو، لیکن آپ اس پہ رولنگ دے دیں، آئی جی کو بلائیں
تاکہ پنجگور میں جو سلسلہ شروع ہے وہ بند ہو جائے. تھینک یو میر صاحب، بڑی مہربانی ہوم منسٹر صاحب، آئی جی صاحب، پھر آپ، کیونکہ اس کا جتنا جلدی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے شہید کے قاتلوں کو، میرے خیال میں اچھا ہے، تاکہ فیملی کو ریلیف ملے، آئندہ کوئی اس طرح کا ایکٹ نہیں کریں. اگر چیزیں ڈیلے ہوتے ہیں، چیزیں ٹائملی نہیں ہوتے ہیں، تو اس سے ان کو بھی وہ مل جاتا ہے اور حرکتیں کرتے ہیں. اگر مجرم کو سزا جلد سے جلد مل جائے تو باقی لوگ بھی اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں گے. اور اس سلسلے میں آپ میر صاحب موجود تھے، آئی جی صاحب بھی آئے تھے، ہوم منسٹر صاحب آئے تھے، تو ہم نے اس پہ وہ کیا. انشاءاللہ جلد رپورٹ آئے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. اور آئی جی صاحب سے امید کرتے ہیں، اور ڈی پی یو کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ آئی جی کو کہتے ہیں کہ اس کو دیکھیں، اگر اس میں کمزوریاں ہیں تو مہربانی کر کے اس ایسے سینسٹیو ڈسٹرکٹ میں نہیں لگائیں جو آلریڈی بہت سینسٹیو ہے، بہت چیزیں کمزوریاں ہیں وہاں پہ. ہمارے ڈسٹرکٹ اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک اچھا افسر وہاں پہ بھیجیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. تھینک یو میر صاحب. جی زیر صاحب.